حضرات، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں حافظ سیف اللہ قمیر پوری، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، حافظ سیف اللہ قمیر پوری۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ جہان زندگانی میں یہ مردوں کی ہیں شمشیریں۔ دوستو، بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اپنے ملک بھر سے آئے ہوئے یوتھ فورس کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس جانفشانی سے انہوں نے آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس کے موقع پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، جس طرح رات کو صورتحال ہو چکی تھی موسم کی خرابی کے باعث، اور پھر صبح عصر نو کانفرنس کے نظام کو بحال کرنا، اتنے کم وقت میں اتنے بڑے پروگرام کو مینج کرنا، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس پر آپ بہت ہی زیادہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ مجھے میری قیادت کی طرف سے آج کے پروگرام میں جو گفتگو کے لیے عنوان دیا گیا وہ ہے مثالی کارکن۔ تحریکیں اس ملک میں بہت ہیں اور ہر تحریک کے ساتھ کارکن وابستہ ہیں، اور ہم بھی ایک تحریک سے وابستہ ہیں۔ وہ تحریک کہ جسے فی زمانہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کے کارکنان اس تحریک کا حصہ ہیں، اور اس تحریک کے کارکنوں میں وہ کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جن کی وجہ سے یہ ایک مثالی کارکن بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز کہ انہیں اپنے منہج کی آگاہی ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ منہج جو ہے وہ شخصیت پرستی کا نام نہیں ہوتا۔ منہج جو ہے معاشرے کے رسوم و رواج اور ثقافت کا نام نہیں ہوتا۔ منہج وہ ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد علم پر ہو اور دلیل پر ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منہج لے کے آئے، اور انہوں نے دنیا کے سامنے یہ بات کہی کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، کہ لوگوں، میں جس منہج پر ہوں وہ بصیرت اور دلیل کی بنیاد پر ہوں۔ میرا منہج دلیل کے بغیر نہیں ہے۔ ہمارا منہج، اس کی بنیادی دلیل اور منہج ہے کیا؟ اس کی شدت کے ساتھ آگاہی، جسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ اس کائنات کے اندر جہاں ہر چپے چپے پہ لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، اس کائنات سے اس شرک کے خاتمہ کرنا اور دنیا کو اللہ کی وحدانیت کے سامنے اور اللہ کی بندگی کے لے کے آنا، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ اور اس منہج پر علم کے ساتھ ساتھ اس پہ پختہ یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین کہ کائنات کی کوئی طاقت، کوئی مفاد، دنیا کے سارے باطل جمع ہو جائیں، وہ آپ کو آپ کے منہج سے ادھر ادھر نہ ہٹا سکیں۔ اتنا کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، اس طرح جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالف ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میں البغضاء بینکم العداوہ، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
میں نہ تم سے دبنے والا ہوں نہ ڈرنے والا ہوں، میں تم سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، تمہارے نظام سے، تمہارے خداؤں سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ اب ساری دنیا مل کے بھی حضرت ابراہیم کا بال بھی بانکا کر سکی نہیں، آگ میں پھینکا گیا، آگ گلزار ہوئی۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ پہلا علم ہے، دوسرا یقین ہے، اور تیسرا مثالی کارکن کے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کارکن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جس دعوت کا علم بردار ہے، جس نظریے کا علم بردار ہے، اس کی زندگی کے روز و شب، اس کی زندگی کے رات دن، اس کے لمحات اسی نظریے کے عمل جو ہے وہ اسی کے جو ہے وہ متحد چلنی چاہیے۔ میں اور آپ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، میری اور آپ کی زندگی کے روز و شب اللہ کی بندگی میں ڈھلے ہوئے ہونے چاہیے، میرے اور آپ کے معاملات اللہ کی بندگی میں ڈھلے ہونے چاہیے۔ اگر کردار اور گفتار میں قول اور فعل میں تضاد ہو تو کارکن مثالی نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہتے ہو دنیا کو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ تیسری بات ہے کہ اسے صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات، کردار کے بعد پھر اجتماع کی بات آتی ہے کہ ہم اکٹھے ہو گئے ایک جماعت میں، باہمی طور پر ہمارا جو آپس کا تعلق ہے وہ مودت کا، محبت کا، پیار کا، تعلق کا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، جسے قرآن نے کہا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں کرتے ہیں۔ اس کو اور آسان کیے دیتا ہوں، مثالی کارکن کبھی کریڈٹ کی جنگ کے لیے کام نہیں کرتا ہے، کبھی کریڈٹ کے لیے کام نہیں کرتا ہے۔ اس کے ہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا نام آئے، میری تصویر آئے، بلکہ یہ بات یاد رکھیے، رب کا قرآن یہ کہتا ہے یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفاضۃ من العذاب، کہ جو اس بات میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کی تعریف چاہتے ہیں جو ان کا کریڈٹ نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے، جب کوئی فوج فتح حاصل کرتی ہے کریڈٹ جرنیل کو ملتا ہے، اور جرنیل کا کریڈٹ جو ہے وہ ساری فوج کا ہوتا ہے۔ یہ اگر آ جائے تو پھر جو ہے وہ کامیاب کارکن نہیں ہے، مثالی کارکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کریڈٹ کے پیچھے پڑتے ہیں فلا تحسبنہم بمفاضۃ من العذاب، وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، وہ کامیابی سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔